اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب چودھری عبدالرحمن صاحب، وائس چانسلرز، ریکٹرز، السلام علیکم۔ چوہی صاحب نے اور میں نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا ہے، آلموسٹ فرام کراچی ٹو پشاور، اور بہت سارے چہرے مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک رہے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی، فیکلٹی کے ساتھ بات کی، اور جو ماڈل ابھی چوہی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، لیڈرشپ کا ماڈل، یقیناً اسوہ حسنہ سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میں تھوڑا اس میں چند لفظوں کا اضافہ کر کے اپنی آج کی بات جو گورننس کی بات ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ اپنا پوٹینشل، اپنے اسٹوڈنٹس کا پوٹینشل، اپنے ٹیچرز کا پوٹینشل اور اپنا ذاتی، جیسے میں نے کہا، پوٹینشل اگر آپ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو ضروری چیز ہمیں دنیا بھی سکھاتی ہے اور دین بھی یہی سکھاتا ہے، اور اللہ نے بھی یہی ہمیں بتایا کہ وہ جواب دہی کا ایک احساس ہے۔ آپ کے پاس ٹیچرز ہیں، آپ نے جابز کی ہیں، سب سے زیادہ ہمیں جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ACR کیسی لکھی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایگزام کیسے ہو رہے ہیں، ایگزام کی تیاری کیسی ہو رہی ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب بھی بتاتی ہے اور اللہ کے نبی بھی یہ بتاتے ہیں کہ آخرت کا بھی ایک دن ہے، جو کچھ آپ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ جواب دہی کا احساس ہمارے دامن کے ساتھ رہے تو ہم اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہیں، ایمانداری سے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو چوہی صاحب نے فرمایا، اس کو اگر آگے لے کے چلنا ہے، اسوہ حسنہ پہ بھی عمل کرنا ہے، تو وہ بھی جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہی پاسبل ہے۔ اور آج جو آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، جو گورننس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی اسی پہ بیس کرتی ہے کہ ہماری گورننس ایسی ہو جہاں پہ ہماری لیڈرشپ ہمارے عوام کو جواب دہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اس کی سروائیول اگر کسی جمہوری معاشرے میں ہے تو وہ عوام کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہی ہے۔ اور ہماری جو آج کی گورننس ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 4 لوب سائٹڈ صوبے بنا کے اس کی بیس کے اوپر پاکستان میں گورننس کریں، اور لوگوں کی جو خدمت جو اب صوبائی حکومت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، جو عام طور پہ دنیا میں لوکل گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، اس کی بجائے وہ پروونشل گورنمنٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے کچھ نتیجے نکل رہے ہیں۔ اس کے نتیجے بدقسمتی سے پازیٹیو نہیں نکل رہے، نیگیٹو نکل رہے ہیں۔ آج ہم لٹریسی میں دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی جو انڈیکسز چوہی صاحب نے بھی ذکر کیا، اس میں آپ دیکھ لیں، ہم دنیا میں باٹم 10% کے اوپر ہیں۔ اور یہ کیا دھرا ہمارے سسٹم آف گورننس کا ہے، جس میں نہ تو ہم وہ لیڈرشپ ڈیولپ کر سکے جو اس قابل ہوتی کہ جو قوم کو لے کے آگے چلتی، اور وہ لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس، پڑھی لکھی مڈل کلاس سے وجود میں آتی ہے۔ رچ آف دا رچ جہاں پہ بھی لیڈر بنے ہیں دنیا میں، اس کی کچھ مثالیں ہیں، لیکن سب جگہ پہ نتیجے کوئی اچھے نہیں نکلے۔ قوموں کو آگے لے کے جو لیڈرشپ بڑھی ہے وہ پڑھی لکھی یوتھ ہے، جس سے لیڈرشپ اگر نکلے تو وہ قوم کو آگے کی طرف پازیٹیولی لیڈ کر سکتی ہے۔ اور یہ فورم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فورم ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس پڑھی لکھی یوتھ کو گائیڈ کر رہے ہیں،
اس کو آگے بڑھنے کا سبق دے رہے ہیں وہ آپ لوگ ہیں۔ اور اگر یہ یوتھ آپ کے پاس ہے جو اس قوم کا 1% ہے، اس قوم کی یوتھ کا 1% ہے جو یونیورسٹی تک پہنچا ہے، اور وہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ان کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھانا ہے۔ اور اسی لیے اس فورم پہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو اپنے تھنک ٹینک بنائے اور اس میں بات کی، اور یہ بہت لمبی بات، کوئی 12 سال سے یہ بات چل رہی ہے اور جگہ جگہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ایک آپ ہی کا فورم تھا جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی چوہدری صاحب کے گھر پہ، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ہم یوتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جس فورم پہ بھی ہم ابھی تک گئے ہیں وہاں سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سے بات ہو، آپ اس میں مختصر بات کروں گا، اس کے بعد اس میں ہم کویسچن آنسر کریں گے، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر ہر یونیورسٹی کے اندر آپ اس کے فورم تشکیل دیں جہاں گورننس پہ بات ہو۔ یہ گورننس جو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو کہیں اور چل رہی ہے اور ہم کہیں اور چل رہے ہیں، گورنمنٹ وہ چیز ہے اور لیڈر وہ چیز ہے جس کے ہاتھ میں ہم صرف اپنا نہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی تھما دیتے ہیں۔ اور وہ فورم ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کے فیصلے کرتا ہے یا خدا نخواستہ تنزلی کی وجہ بنتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 80 سال کی جو ہماری کارکردگی ہے، اگر ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں حکومت کو لوگوں کے قریب لانا چاہیے، ہمیں حکومت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اتنے سائز کے ہوں کہ ان کی کارکردگی کو لوکل سطح کے اوپر لوگ دیکھ بھی سکیں، جج بھی کر سکیں اور گائیڈ بھی کر سکیں۔ وہ ان 4 صوبوں میں ہمیں ممکن نظر نہیں آیا، تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ کچھ ہمارے دوست کہیں گے، سوال میں بھی آئے گا، ہمیشہ ہر جگہ پہ آتا ہے کہ بجائے صوبے بنانے کے ہم کیوں نہ لوکل گورنمنٹ کو بہت مضبوط بنا دیں۔ تو ہم 80 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنا دیں، انفارچونیٹلی بنا نہیں سکے، کیونکہ صوبے کے اندر جو بھی بیٹھتا ہے وہ سب سے پہلے، جو بھی آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو ختم کرتی ہے۔ لوکل گورنمنٹ اگر کبھی بنی ہے تو وہ ماشاء اللہ میں ہی بنی ہے، اور جمہوریت جب بحال ہوئی ہے سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سوچ بچار کیا، دیکھا کیسے لوکل گورنمنٹس بنی، کیسے ٹوٹی، اور آخر میں اسی بات پہ ہم متفق ہوئے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، آج تک ممکن نہیں ہوا، پچھلے 80 سال میں، اب بھی شاید مشکل ہوگا۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جہاں 4 پروونسز ہیں وہاں 33 پروونسز آئیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک مڈل کلاس سے پڑھی لکھی لیڈرشپ میسر آنے کا امکان بڑھ جائے گا، کیونکہ کسی کے 33 بھائی بھی نہیں ہوں گے اور بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہوں گے، تو پر فورس نئی لیڈرشپ ابھرے گی۔ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح باقی دنیا میں
مڈل کلاس سے ابھرنے والی لیڈرشپ نے اپنے ملکوں کے حالات بدلے ہیں، ویسے شاید ہم بھی اس منزل تک پہنچ سکیں۔ پاکستان کے اوپر ورلڈ بینک نے ایک پالیسی نوٹ لکھا 2019 میں، اس کا نام انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100 گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ اس سٹڈی میں جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں وہ بتائی گئی، اور ان میں سب سے پہلی جو رکاوٹ انہوں نے بتائی وہ ریجنل انیکوالٹیز ہے۔ ہم نے ایک جیسی ترقی اس ملک کو نہیں دی۔ پچھلے 80 سال میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں، ایک جہاں آج ہم سب بیٹھے ہیں اور 4 پروونشل کیپٹلز، اور ان شہروں سے کبھی آپ باہر نکلیں تو صوبے کسی کچی آبادی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد ہمارا 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کوئی بہت اچھے کالجز ہوں، بہت اچھی یونیورسٹیز ہوں، ہیلتھ کی سہولت ہو، ہر چیز کے لیے وہ لاہور کی طرف دیکھتے ہیں۔ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ اسی طرح باقی یہ کسی پنجاب کی، سندھ بلوچستان سرحد کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب صوبے مور اور لیس ایک جیسے ہیں۔ ایک شہر بنایا اپنے لیول کا، پنجاب نے لاہور بنا دیا، بلوچستان نے بھی کوئٹہ کے باہر جو بھی کچھ فیسلٹی ان کی ہے وہ کوئٹہ میں، اور کوئٹہ سے باہر کچھ نہیں۔ تو ریجنل انیکوالٹیز انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، کیونکہ بڑے شہر جن کو ہم بڑے فخر سے ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے اوپر مائیگریشن کا بوجھ اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ ہر سال اگر لاہور کی میں آپ کو، میرے پاس جو فگرز ہیں میں بتاؤں تو ہر سال لاہور میں آپ کی کچی آبادیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پورے پنجاب سے کسی نے جاب لینی ہے تو لاہور کاروبار کرنا ہے، لاہور علاج کرانا ہے، لاہور پڑھنا ہے، لاہور۔ اسی طرح ویک انسٹیٹیوشنز، یہ دوسری بڑی وجہ ورلڈ بینک نے بتائی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا، تو آپ ذرا غور سے سن لیں گے۔ انسٹیٹیوشنز کیوں ویک ہوتے ہیں؟ کیونکہ افراد بہت طاقتور ہو جاتے ہیں، اور افراد کے طاقتور ہونے سے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں، اور جب ویک ہوتے ہیں تو پھر جو پرفارمنس ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، جو میں نے بھی آپ سے ابھی بات کی کہ لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں 10 بڑے ملکوں کی، اگر ہم بات کریں جو انڈیا اور چائنا نمبر 1 اور نمبر 2 ہوں گے، چائنا کے 31 پروونسز ہیں، انڈیا نے سٹارٹ کیا 9 اسٹیٹس سے، اور آج ان کی 39 اسٹیٹس ہیں۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، آپ جانتے ہیں 50 اسٹیٹس ان کی ہے۔ انڈونیزیا 275 ملین کی پاپولیشن ہے، ہم سے تھوڑی زیادہ، 34 پروونسز ہیں۔ ہم ایک واحد ملک ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از 52% آف پاکستان۔ ایسا دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ملا کے بھی باقی 3 سے بڑا ہو۔ یہ کارنامہ صرف ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور ایک ہمارے پاس بلوچستان ہے جو رقبے میں تقریباً ہاف آف پاکستان ہے۔ تو کوئی کسی کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ گورنیبل نہیں ہے، اور کسی کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے پاکستان سے گالی کھا رہا ہے، کیونکہ 52% پاپولیشن کے ساتھ وہ وسائل بھی 52% کے آپ کے NFC کے مطابق مانگتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں ترقی کم ہے اس کا ذمہ دار
पंजाब है। तो हमें यहाँ से इन चीज़ों से निकलना चाहिए। और जो थियरीज़ दुनिया में हैं, आप इन इनइक्वालिटीज़ को और इन एहसासात को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों। अभी पंजाब में कितनी तकसीम आपको मिलती है। सेंट्रल पंजाब है, सराइकी है, वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। आप पोटोहार को देखें, वो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इसी तरह कराची और रेस्ट ऑफ द सिंध आप देख लें, उनका झगड़ा ख़त्म नहीं होता। इसी तरह आप केपी में आए तो हमने फाटा को उसमें शामिल किया, वो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती कर दी। तो ये जो गिले शिकवे हैं, ये भी दूर होते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों। छठे नंबर पे हमारे साथ है नाइजीरिया, जो हम पाँचवें बड़े मुल्क हैं, नाइजीरिया छठा बड़ा मुल्क है। उनकी 27 प्रोविंसेस हैं। ब्राज़ील 230 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमसे थोड़ा छोटा है, बट दे हैव 36 प्रोविंसेस। बांग्लादेश की यूनिटरी स्टेट है, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट्स आर क्वाइट पावरफुल। रशिया, जो हमसे बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उसका रकबा इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अगर उसकी एक बड़ी मिसाल दुनिया में आप देखना चाहते हैं तो वो रशिया है। उनका रकबा भी इतना ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करना शायद मुमकिन ना होता अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिज़ाइन ना करते। 46 प्रोविंसेस हैं रशिया में, 22 रिपब्लिक्स हैं और 9 टेरिटरीज़ हैं, और पॉपुलेशन इज़ 142 मिलियन। क्योंकि रकबा ज़्यादा है तो उन्होंने उतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपने बना दिए। मैक्सिको 130, और उस पर अगर आप देखें तो उनके जो प्रोविंसेस हैं उनकी तादाद भी 31 है। हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान की आबादी को जब हम देखते हैं, 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, जिसमें पाकिस्तान की आबादी, वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, उसकी आबादी 33 मिलियन थी, 3.25 करोड़, जो अब कराची के लोग कहते हैं सिर्फ कराची की आबादी। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, ये पंजाब जो आज हमारा पंजाब है। सिंध में सिर्फ 60 लाख लोग रहते थे, 6 मिलियन की पॉपुलेशन सिंध की थी। KPK 5.8 मिलियन, बलूचिस्तान 1.1 मिलियन, 356 स्क्वायर किलोमीटर, 1.1 मिलियन लोग। आज पंजाब, पाकिस्तान तो हम जानते हैं तकरीबन 24-25 करोड़, हम हो गए फ्रॉम 3 करोड़ टू 25 करोड़। और हम चाहते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वही रहे जो हमारा 70 साल पहले था। पंजाब जो 2 करोड़ से शुरू हुआ 13 करोड़ तक पहुंच गया। इसी तरह सिंध जो 6 मिलियन से शुरू हुआ 5.69 मिलियन हमारी आज की सेंसस के मुताबिक। इसी तरह KP 5.8 से 40.85 मिलियन, बलूचिस्तान 1.1 मिलियन से 14.8 मिलियन। और हमारी ख्वाहिश है और हम ये चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसी तरह से चलते रहें। आज दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं, और उनमें चाइना, इंडिया, USA, कनाडा, ये हमसे बड़े हैं। बाकी आम मुल्कों से तो हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सिर्फ दुनिया में 31 मुल्क सिंध से ज़्यादा बड़े हैं। हम अपने सूबे जो हैं वो मुल्कों से भी बड़े बड़े बना के बैठे हैं। 41 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो KP से बड़ी हैं, और 172 कंट्रीज़ जो अपने रकबे में दे आर स्मॉलर देन बलूचिस्तान। जो मैंने आपके सामने बात की, जो हम तजवीज़ करते हैं, उसमें पंजाब में 10 डिवीज़न्स हैं, तो 10 सूबे हम चाहते नहीं हैं, मतलब प्रपोज़ करते हैं
کہ بنائے جائیں۔ سندھ میں 7 ڈویژنز ہیں تو 7 صوبے بن سکتے ہیں۔ کے پی میں 7 ڈویژنز ہیں اینڈ وی پرپوز 7 پروونسز۔ بلوچستان میں دے ہیو 6 ڈویژنز اور ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ان کے 6 صوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک بات ضرور ہوتی ہے جہاں بھی ہم گئے ہیں کہ اگر ہم صوبے زیادہ بنائیں گے تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس اتنا بڑھ جائے گا کہ شاید آپ کے لیے پھر ڈیولپمنٹ بجٹ بچے گا ہی نہیں شاید۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے اس پہ کام کیا ہے، ڈیٹیل بھی آپ کو میں اگر کسی کا انٹرسٹ ہوگا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایکچولی جب ہم پروونس کو چھوٹا کرتے ہیں تو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ایکچولی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم پہلے سوچتے ہیں تو ہم اپنے سی ایم کو سامنے رکھ کے، وہ پنجاب کا ہو یا سندھ کی یا کے پی کا، اس کو سامنے رکھ کے چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹر کو امیجن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز اپنے سائز کے مطابق چھوٹی ہوگی۔ اور اگر میں اس کو بالکل بیسک میں آپ سے بات سمجھاؤں تو اگر ہم پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جتنے پروونسز کی ہیں تو ہم اپنے سی ایم کو سامنے رکھ کے، وہ پنجاب کا ہو یا سندھ کی یا کے پی کا، اس کو سامنے رکھ کے چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹر کو امیجن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز اپنے سائز کے مطابق چھوٹی ہوگی۔ اور اگر میں اس کو بالکل بیسک میں آپ سے بات سمجھاؤں تو اگر ہم پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جتنے پروونسز کی ہے اس کو پر کیپٹا پہ تقسیم کر دیں تو جتنی آبادی ایک پروونس میں ہوگی اتنے ہی اس کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ہم آپ کو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو بیسک ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے کسی پروونس میں، وہ ٹوٹل 16 ہیں۔ اگر 16 ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ پورے صوبے کی گورننس کو چلا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 40 سے بھی زیادہ ہیں، بعض پروونسز میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو بعد میں آپ کے ساتھ اگر کوسچن آنسر ہوں گے تو اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں گا۔ آج کی میری جو بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور وی ویلکم اینی کائنڈ آف کوسچن یو پٹ، اس پہ پھر کوشش کریں گے کہ اگر ڈیٹیل میں بات ہو سکے۔ جی مائک ہے تو دیں۔